ارشاد ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بزرگ اور برتر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ و برتر نہیں ہے۔ آج دعا سے جو ہے ہم غافل ہیں، اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بھی لیے تو دل اور طرف ہے اور ہاتھ اور طرف ہے۔ تو غافل دل کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا یعنی دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ شانہ اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ ان احادیث شریفہ میں دعا کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ چھلکے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے اس کو مغز کہتے ہیں، اور اسی مغز کے دام یعنی قیمت ہوتی ہے۔ بادام کو اگر پھوڑو تو اس میں سے گری نکلتی ہے، اسی گری کی قیمت ہوتی ہے، اور اسی گری کے لیے بادام خریدے جاتے ہیں۔ اگر چھلکوں کے اندر گری نہ ہو تو بادام بے قیمت ہو جاتے ہیں۔ عبادتیں بہت سی ہیں اور دعا بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کا مغز ہے اور اصل عبادت ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے حضور میں بندہ اپنی عاجزی اور ذلت پیش کرے اور خشوع و خضوع یعنی ظاہر و باطن کے جھکاؤ کے ساتھ بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو۔ اور چونکہ یہ عاجزی والی حضوری دعا میں سب عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے کہ انسان جو ہے دونوں اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، جیسا کہ فقیر ہو، مانگتا ہو، سوالی ہو، تو اس میں عاجزی زیادہ ہے۔ اس لیے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا، اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے سوال نہ کرے، دعا نہ مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتے ہیں۔ اس ناراضگی کی وجہ بندے کا تکبر ہے۔ جو شخص عاجز وحد ہے وہ خالق و مالک کے حضور میں نہیں جھکتا اور اس سے مانگنے سے سرکشی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا طرز عمل ہی غصہ اور ناراضگی کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے خشوع اور عاجزی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔